کے خلاف کیا لے کے آنا ہے، یہ عوام کا ریجیکٹڈ کردہ ہے۔ آج کا بڑا بھرپور احتجاج رہا آپ کا اس پریزیڈنشل خطاب میں، کیا یہ جواب وہ اس اجلاس کا تھا جسے انہوں نے ثبوت کیا تھا جو آپ کی ریکوزیشن کا؟ نہیں، دیکھو وہ ہمارے ریکوزیشن کیا تھا، اس کا بھی ہم نے جواب دیا، لیکن جب سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن جب ایک بات کا ضرور ہے، آج ہمارا بالکل احتجاج بڑا بھرپور تھا، یہ ہمارا حق تھا، اور ہم اس کی وہ پریزیڈنسی کو نہیں مانتے، اس لیے اپنا احتجاج رکھیں گے۔ جہاں بولنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے بولا ہے، پارٹیسپیٹ کیا، پارلیمان میں رہیں، آخر وقت تک رہیں۔ آج احتجاج کا دن تھا اس کے خلاف، تو الحمدللہ بھرپور احتجاج کیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رفٹ ہے اور آپس میں ان کے شدید اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان گروپ، اور کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی گروپنگ نہیں۔ وہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ختم، نیکسٹ موو آن۔ ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر کے ہیں۔ جس وقت لوگ کہتے تھے آپ کے پاس امیدواران نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، آپ کے لوگ نہیں جیتیں گے، رب کے حکم کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کی بنا پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور 180 سیٹیں فارم 45 کی بنا پہ ہیں، اور ہم لوگ یہ پروف کریں گے نئے سیئرس کو انشاءاللہ۔ دیکھو ہم نے یہ ایک تاثر زائل کر دے، پاکستان تحریک انصاف یا کسی لیڈر نے کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے۔ ہم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اپنے حقوق کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، قانون کی بات کی ہے، اس کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم نے یہ حق کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ نے کیسز چلائے، انلیگل چلائے، 14 گھنٹے ٹرائل کیے آپ نے، 10 منٹ کی بریک کی ہے، انلیگل آپ نے ججمنٹیں دی ہے۔ ہم نے یہ بات کی ہے، آج بھی آپ ان کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی میسج کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے، خان صاحب نے ان کو کہا ہے، تو جو بھی ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے ہے، اس کو ہم سخت سٹیٹمنٹ نہیں۔ یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ بشرا بی بی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا یہ ایک انسسٹنس تھی کہ ان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے ذریعے ایک نجی اسپتال میں ہونا چاہیے، پر حکومت اس چیز پہ اٹل ہے کہ وہ صرف اور صرف پمپس پہ کرانا چاہتی ہے۔ ریزلٹس جو ہیں وہ ہم پہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ آج نیا باب شروع کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، مفاہمت کی بھی بات ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے صلح کے کوئی چانسز ہیں؟ پہلے عمران خان کو ریلیز کرے، اس کے بعد صلح۔ ہمارا صرف ایک ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان آئے۔ سر اسپیکر کی جانب سے تمام پارلیمانی جماعتوں کو خطوط لکھے گئے کمیٹیوں کے حوالے سے، آپ کو کیا خط لکھا گیا ہے؟ اور ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 سے 5 کمیٹیاں آپ کو دی جا رہی ہیں ٹوٹلی، تو آپ کتنے کے امیدوار ہیں کمیٹیوں کے حوالے سے؟ ہمارے پاس وہ خط آیا ہے، ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے اور ہمارے چیف وپ صاحب اس پہ بہتر کریں گے، یہ نیگوشیٹ کر کے آگے بات کریں گے۔ اسپیکر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے، جو ہمارا ہاؤس میں حصہ ہے اس کے مطابق ہم اپنا ڈیو شیئر لیں گے، وہ ہم پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ ان کو بتائیں گے۔ عوام جو مہنگائی سے اس کو دو چار ہے، تو غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ آپ آواز اٹھانے کے لیے کوئی بڑھائیں گے اس حوالے سے، کیونکہ صرف آپ پارٹی کے ایشوز پر ہی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو جہاں تک ہم تو اپوزیشن میں ہیں، پھر ہمارے پاس کے پی کے گورنمنٹ ہے، اور کے پی کے کی گورنمنٹ الحمدللہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، وہ ریلیف پیکیجز بھی دے رہے ہیں، اور ہر قسم کے وہ ایجوکیشن کے مد میں بھی، صحت کے مد میں بھی، ادروائز مہنگائی کم کرنے کے، یہاں ہم اپوزیشن میں جو کچھ اپوزیشن میں کر سکتے ہیں تاکہ عوام پہ مزید بوجھ نہ پڑ سکے، ہم احتجاج کرتے رہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ بڑھے اور ان کو یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ میں منسٹری آف اکنامک افیئرز بھی چلائی اور انرجی بھی۔ آپ کو میں چند فگرز بتا دوں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی تھی، یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو تیل کی، گیس کی اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے نہیں، وہ آئی ایم ایف میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ